گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی۔ آج شام سے 16 جون تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ بارشوں سے گرمی اور ہیٹ ویو میں کمی آئے گی اور شہر کا موجودہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 16% ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید موسم کا حوال جان لیں گے سمرا فاطمہ سے، بتائے گا۔ جی، محکمہ موسمیات کی نوید کی جانب سے تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن فی الوقت اگر شہر کے موسم کی بات کی جائے تو شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ سورج کی تپش نے شہریوں کو نڈھال کر کے رکھا ہے اور اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 16% ہے، جبکہ شہر میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے گرمیوں سے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آج شام سے 16 جون تک شہر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں سے گرمی کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویو میں بھی نمایاں کمی آئے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات اور ماہرین نے متعلقہ محکموں کو بھی الرٹ جاری کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے۔ فی الوقت اگر بات کر لی جائے تو گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے۔ شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں، باہر نکل رہے ہیں تو اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ غیر ضروری باہر نہ نکلیں کیونکہ بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے نوید تو سنائی گئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آج شام کو شہر میں بارشیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں اور یہاں شہر کا موسم جو ہے وہ اسی طرح سے گرم رہتا ہے۔ جی سمرا، آپ یہ بتائیے گا، محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی تو کر دی گئی ہے، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بتائیے گا کیا اختیار کرنے کا کہا گیا ہے؟ جی، محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشن گوئی تو کر دی، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس سے گرمی کی لہر میں کمی آئے گی، لیکن متعلقہ اداروں کو بھی الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بارش اگر ہو تو ایسی صورت میں کھمبوں سے جو ہے وہ دور رہیں تاکہ کرنٹ وغیرہ لگنے کے واقعات اور شارٹ سرکٹ کے واقعات نہ ہو سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر اداروں کو بھی جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرا فاطمہ آپ کا۔ پی این ڈی بورڈ نے ترقیاتی بجٹ کے اعداد و شمار میں رد و بدل کر دیا ہے۔ بلدیاتی منصوبوں اور سیوریج منصوبوں پر 100 ارب سے زائد کا بجٹ تجویز کیا گیا۔ پنجاب حکومت کا اگلا سالانہ ترقیاتی پروگرام 1215 ارب روپے متوقع ہے۔ پی این ڈی بورڈ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کا بجٹ 130 ارب روپے کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے، جبکہ ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ 150 ارب روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بلدیاتی منصوبوں اور سیوریج منصوبوں پر 100 ارب سے زائد کا بجٹ تجویز کیا گیا۔ ہاؤسنگ کے منصوبوں کے لیے 90 ارب روپے تجویز کیے گئے۔ ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے 95 ارب روپے تجویز کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی مزید بھی رد و بدل متوقع ہے۔ کچھ مزید محکموں کی جانب سے آنے والی تجاویز کے بعد ان کے مختص بجٹ میں بھی تبدیلی ممکن ہے۔ اور وفاقی حکومت نے گھروں میں 1 سے زائد نصب بجلی کے میٹرز کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ لیسکو نے تمام میٹرز کا ریکارڈ حوالہ نمبرز کے ساتھ مرتب کرنے کے لیے نیا سافٹ ویئر لانچ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ لیسکو کے سافٹ ویئر میں 2 یا 3 میٹرز ہونے پر حوالہ نمبرز کا اندراج کیا جا سکے گا۔ تمام میٹر ریڈرز کو نئے سافٹ ویئر کے مطابق ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ریکارڈ مرتب ہونے پر نیپرا قوانین کے تحت 2 یا 3 میٹرز ہونے کی جانچ پڑتال کی جائے گی، جس میں پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے لیے نصب میٹرز کی نشاندہی ہو سکے گی، جبکہ جانچ پڑتال کے دوران زیادہ میٹرز ہونے سے عمارت کے پورشنز اور خاندانوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے لیے نصب ہونے والے میٹرز پر نیپرا قوانین کے تحت کارروائی کی جا سکے گی۔ لیسکو کے سافٹ ویئر کے استعمال کے لیے نئے موبائل فونز خریدنے کی منظوری دے رکھی ہے۔ موبائل فونز کی مدد سے ریڈنگ سیکشن کو صارفین کا ریکارڈ مرتب کرنے میں مدد ملے گی۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن میں لاکھوں کی لاگت کے سولر پینل خراب ہونے لگے۔ 6 ماہ قبل لگائے گئے سولر پینل سے تاحال ایک بھی بجلی کا یونٹ حاصل نہیں کیا جا سکا۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کی عدم دلچسپی کے باعث سولر پینلز خراب ہونے لگے ہیں۔ سولر پینل سے مفت بجلی حاصل کرنے کے لیے تاحال بیٹریاں
اور گرین میٹر بھی نہیں لگوایا جا سکا۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن میں لوڈ شیڈنگ سے جنریٹر بھی کام کرنا بند کر دیا ہے۔ جنریٹر سے بجلی حاصل کرنے پر بھی ماہانہ لاکھوں روپے کا پیٹرول ضائع ہو جاتا ہے۔ سولر پینل انرجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لگا کر دیا گیا ہے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ ہی بیٹریاں اور گرین میٹر لگوا کر دے گا۔ محکمہ خصوصی تعلیم کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن میں لاکھوں کی لاگت کے سولر پینل خراب ہونے لگے ہیں اور 6 ماہ قبل لگائے گئے سولر پینل سے تاحال ایک بھی بجلی کا یونٹ حاصل نہیں کیا جا سکا۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کی عدم دلچسپی کے باعث سولر پینلز خراب ہونے لگے۔ سولر پینل سے مفت بجلی حاصل کرنے کے لیے تاحال بیٹریاں اور گرین میٹر بھی نہیں لگوایا جا سکا ہے۔ ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے، جنید ریاض سے بتائیے گا۔ جی، یہ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن بیٹھے ہوئے افسران کی بہت بڑی نااہلی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ لاکھوں روپے کے سولر پینل لگائے گئے ہیں اور وہ خراب ہونے لگے ہیں۔ 6 ماہ قبل یہ سولر پینل لگائے گئے تھے، تاحال ایک یونٹ بھی بجلی جو ہے اس سے حاصل نہیں کی جا سکی۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کی عدم دلچسپی کے باعث یہ سولر پینل خراب ہو رہے ہیں۔ سولر پینل سے مفت بجلی حاصل کرنے کے لیے تاحال بیٹریاں اور گرین میٹر بھی نہیں لگوایا جا سکا۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن میں اکثر لوڈ شیڈنگ رہتی ہے جس کی وجہ سے انہیں جنریٹر جلانا پڑتا ہے اور جنریٹر کے اوپر بھی جو ہے وہ لاکھوں روپے کا پیٹرول جو ہے وہ ماہانہ ضائع کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے محکمہ خصوصی تعلیم کا کہنا ہے کہ سولر پینل انرجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لگا کر دیا گیا ہے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ ہی بیٹریاں اور گرین میٹر بھی لگوا کر دے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جنید ریاض۔ ٹورنٹن مارکیٹ منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ٹورنٹن مارکیٹ کو تعفن گندگی سے پاک کر کے عالمی معیار کی مارکیٹ بنایا جا رہا ہے۔ ٹورنٹن مارکیٹ میں نیا سیوریج سسٹم ڈال دیا گیا۔ مارکیٹ کے عقب میں موجود گندے نالے پر باؤنڈری وال بھی بنا دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، طاہر خان سے بتائیے گا۔ ٹورنٹن مارکیٹ کے اس پروجیکٹ پہ چونکہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کام کر رہی ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہم ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق صاحب کے پاس آئے ہیں، ان سے اس حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ اچھا سر، بتائیے گا اس منصوبے کے اگر آپ چیدہ کچھ نکات ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کریں، وہ کون سے سٹیپس تھے جو آپ نے لیے اس مارکیٹ کو اسٹیٹ آف دا آرٹ مارکیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ جی، کیونکہ یہ سی ایم صاحب کی ایک ڈائریکشن تھی اور انہوں نے اس چیز کو نوٹس لیا کہ یہ جو ٹورنٹن مارکیٹ تھی یہ ون آف دا ڈرٹیسٹ مارکیٹ انفارچونیٹلی تھی۔ یہاں پہ پراپر نہ سیوریج سسٹمز تھے، شاپس بڑی ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشنز میں تھی، اوور آل جو ٹریفک فلو تھا وہ بڑا کنجسٹڈ تھا۔ ملٹیپل شاپس انہوں نے خود کریٹ کی ہوئی تھیں، جتنے اس کے کوریڈورس تھے وہ سارے جو ہیں وہ آکوپائڈ تھے۔ تو جب ہمیں یہ پروجیکٹ اسائن کیا گیا تو ہم نے سب سے پہلے تو اس کے جو ایشوز تھے ان کو لسٹ ڈاؤن کیا کہ اس مارکیٹ کے پرابلمس کیا کیا ہیں۔ جب ہم ان کو لسٹ ڈاؤن کیا تو اکارڈنگلی پھر ہم نے اس کے اوپر اپنا ایک ڈیولپمنٹ پروپوزل بنایا کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، وچ انکلوڈ کہ اس کی جو سیوریج سسٹم ہے اس کی امپروومنٹ تھی، اس کے اندر بڑے ہم نے لگائے ایگزاسٹ سسٹم تاکہ اس کی اسمیل کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اچھا سر، اس طرح کا جو پروجیکٹ کبھی بھی ہو تو ایسے میں جو تاجر ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے کروڑوں کے بزنس ہوتے ہیں، آپ نے بھی ان کا تذکرہ کیا، تو ان کی طرف سے کوئی مزاحمت عموماً دیکھنے میں آتی ہے، تو اس کو آپ نے کس طرح ٹیکل کیا، انہیں آپ نے کیسے راضی؟ ہم نے شروع سے ہی ان کو اپنے ساتھ ایز اے اسٹیک ہولڈر آن بورڈ کیا اور ہمارا جو پورا پلان تھا ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم نے ان کے ساتھ ملٹیپل میٹنگز کی اور گورنمنٹ کیونکہ خود اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے جا رہی تھی تو ان کی بھی جو ویلیو آف پراپرٹی ہے وہ بڑی ہے اس سے، اور پلس جو ہمارے کنسرنس تھے پبلک ہیلتھ کے، سیفٹی کے، ہائیجین کے، وہ ان کو بتایا گیا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ تو آپ جتنا اس چیز کو امپروو کریں گے تو آپ کا بزنس بھی اتنا ہی اسی حساب سے بڑھے گا، بٹ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ اب ہم جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر خان آپ کا۔ شاد باغ کے تاجر نصیر احمد کو ڈکیتی کے دوران قتل کرنے کا معاملہ، ملزمان نے تاجر نصیر احمد سے 6 لاکھ چھین کر اسے قتل کر دیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج اورنگزیب تاجر قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے کے حوالے سے ڈیٹیلز شاہین عتیق سے حاصل کریں گے۔ شاہین بتائیے گا۔ جی، ایڈیشنل سیشن جج اورنگزیب نے شاد باغ کے تاجر نصیر احمد کے مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے اس کیس میں 2 ملزمان جن میں حسن صابر ہے اور وقاص خالد، ان کو جو ہے وہ سزا سنائی ہے۔ دونوں نے نصیر احمد کو ڈکیتی کے دوران جو ہے وہ قتل کر دیا تھا اور 6 لاکھ روپے کی رقم جو ہے اسے چھین لی تھی۔ اب عدالت میں جب یہ چلان پیش کیا گیا جس پر عدالت میں جرم ثابت ہونے پر حسن صابر کو سزائے موت
मौत, 3 लाख रुपए जुर्माना, जबकि डकैती करने के जुर्म में 7 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और जो उनसे बरामदगी हुई थी उसमें 2 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की जो है वो सज़ा दी है। इस तरह दूसरा मुलज़म जिसका नाम वकास खालिद था उसको उम्र कैद और 3 लाख रुपये जुर्माना, 392 में जो है वो 7 साल कैद और 1 लाख रुपया और बरामदगी में जो है 2 साल कैद और 50,000 रुपया जुर्माने की जो है वो सज़ा सुनाई है। अदालत ने इसमें जो तीसरा मुलज़म था हारिस भट्ट उसको शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। 2020 में जो है वो यहाँ पर चलान पेश अदालत में किया गया था। अदालत में महज़ब अवैस प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने जो है वो तमाम गवाह जो है वो पेश किए थे। तीनों मुलजमान पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने नसीर अहमद जो शादबाग के ताजर हैं अपनी 6 लाख की रकम लेकर जा रहे थे, जिनको रास्ते में रोका और उनसे रकम छीनने के दौरान जो है उन पर फायरिंग की और नसीर अहमद को जो है वो हलाक कर दिया। चलान अदालत में पेश हुआ, 15 के करीब गवाह जो है वो पेश किए गए। जुर्म साबित होने पर अदालत ने जो है वो दोनों को सज़ा सुनाई है। सज़ा के बाद पुलिस जो है वो मुलजमान को बख्शी खाने की तरफ ले गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका।